اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام دوستوں کا، ہماری بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بزرگ، اور ماشاءاللہ آج ترکی سے ہمارے ان کو بھی، اور آپ تمام کو اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ کوئی فارمل تکلف والا یہ کوئی فنکشن نہیں ہے، یہ اپنے کچھ رازداروں کو، اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ اس مشن میں شامل کچھ دیوانوں کو، جنونیوں کو ہم نے اکٹھا کیا ہے یہاں پر، تاکہ اللہ کے فضل سے ایک امانت جو اس فقیر کے کندھے پہ اللہ نے رکھی تھی کم و بیش 25 برس قبل، آج اس شکرانے میں آپ کو شامل کریں کہ یہ امانت آج امت رسول کو لوٹائی جا رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص امین ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ امانتیں اس کو دی ہیں، کہیں علم کی شکل میں دی ہیں، کہیں مال کی شکل میں دی ہیں، کہیں صحت تندرستی کی شکل میں دی ہیں، اور اس پر واجب ہے کہ وہ امانتیں اپنے اللہ کو لوٹائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اضطراری طور پہ تو سب نے جانا ہے، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو اختیاری طور پر اس کو لوٹا دیں۔ تو یہ ایک امانت تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو جو 22 سال کی عمر میں افغانستان کے جہاد میں بھیجا۔ یہ کوئی حادثاتی واقعہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود ہی کوئی فطرت خود ہی کوئی ہنا بندی کر رہی تھی، فطرت کی خود ہی کوئی ایک پلاننگ تھی کہ جو کچھ افغانستان جہاد میں اس وقت ایک نوجوان نے دیکھا، جس دور سے وہ گزرا، افغان جہاد امت مسلمہ کی تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے، جو پچھلے 300 سال میں، پچھلے 400 سال میں کوئی مسلمان مزاحمتی تحریک کامیاب نہیں ہوئی سوائے افغان جہاد کے۔ یعنی آپ اگر ٹیپو سلطان کو لے لیں، اس سے پہلے سراج الدولہ کو لے لیں، اس کے بعد آپ 1857 کی جنگ آزادی لیں، امام شامل کو لیں، عمر مختار کی تحریک کو لیں، پچھلے 300 سال میں جب سے مسلمان دنیا غلام بننا شروع ہوئی، جب سے مسلمانوں کی ظاہری فوجی سیاسی طاقت میں کمزوری واقع ہونا شروع ہوئی، مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی تحریک مزاحمت لڑی گئی، مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس کے اسباب تھے۔ اسباب یہی ہوتے ہیں کہ تحریک مزاحمت آپ اس وقت لڑتے ہیں جب پوری امت کا زوال، اور کچھ سرفروش جانباز اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہ قرض چکاتے ہیں جو واجب بھی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان ہو، سراج الدولہ ہو، وہ پوری امت کی کوتاہیاں تھیں جو ان کے کاندھے پہ آ کے گرے، اور وہ یا تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی پسند کی، شیروں اور دلیروں کی طرح جیے اور اس راستے میں مارے گئے، کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مگر ان کی شہادتیں امت مسلمہ کی تقدیر تبدیل نہیں کر سکیں، کیونکہ امت کے لیے لکھ دیا گیا تھا اجتماعی طور پر کہ بس امت نے مار کھانی ہے تھوڑی سی، ہماری جو اجتماعی کوتاہیاں تھیں ان کی سزا بڑی سخت تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں جو پہلا واقعہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بشارت دی پوری امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ اب مسلمانوں کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے، اس کی جو نشانیاں، خوشخبریاں اور بشارتیں جو اللہ نے دی، سب سے بڑی نشانی اس کی اس پاکستان کا وجود میں آنا تھا، اور اس پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے اس پاکستان کا وجود میں آنا یہ نشانی تھی کہ اب امت کے عروج کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پوری عالم اسلام میں جس وقت یہ پاکستان بنا ہے، کوئی خواب میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ کوئی اسلامی نظریاتی روحانی ریاست بنے گی جس کی براہ راست نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے۔ یعنی یہ باتیں اب بار بار دہرانے کی، بار بار دل چاہتا ہے ان کو دہرایا جائے، کیونکہ یہ تو ایک اتنی بڑی روحانی تائید ہے ہمارے لیے کہ یہ پاکستان تو خود قائد اعظم، جن کو لوگ نعوذ باللہ کیا کیا کچھ نہیں کہتے تھے، اپنے انتقال کے وقت آخری الفاظ جو آپ نے فرمائے وہ یہ کہ میرا ایمان ہے یہ کہ یہ پاکستان نہ بنتا جب تک اس میں فیضان نبوی شامل نہ ہوتا، اس پر سایہ خدائے ذوالجلال کے ساتھ ساتھ فیضان نبوی بھی شامل ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح نگرانی فرمانا پاکستان کی کہ خان آف قلات کا پوتا خود ٹی وی پر آ کے کہتا ہے کہ ہم تو بلوچستان میں بلوچستان تو پاکستان سے شامل ہی نہیں ہوتا، اگر خان آف قلات تو خود حضور تشریف لا کے نہ فرماتے کہ پاکستان بن رہا ہے، اس میں شامل ہو جاؤ، جا کے خیانت نہ کرنا اس کے ساتھ۔
بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس وقت مخالفت کی قائد اعظم کی اور پاکستان موومنٹ کی، جو خوش نصیب تھے ان کو خود زیارت نبی نصیب ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ مخالفت بند کر دو کیونکہ یہ میرے سپاہی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ لوگوں نے جن کے نصیب میں تھا انہوں نے توبہ کی اور پاکستان کے ساتھ شامل ہوئے، جن کے نصیب میں نہیں تھا وہ بشارتوں کے بعد بھی بد نصیب رہے۔ تو سب سے بڑی نشانی امت کے ماشاءاللہ عروج کی اللہ تعالیٰ نے یہ پاک سرزمین رکھی، اور پھر 71 کی چوٹ ہمیں اس لیے لگی کہ ہم نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا دیا، اور 71 کے فوراً بعد جب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ پاکستان اب بچے گا نہیں، یعنی ایک حیرت انگیز بات ہے، یہ وقت سوچئے کہ یہ وقت ہے کہ جب پوری دنیا میں فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مغربی پاکستان نے بھی نہیں بچنا، چند سال کی بات ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور 79 میں روس افغانستان میں داخل ہو جاتا ہے، اور اس وقت سوچئے کہ پاکستان میں لوگوں کی حالت کیا تھی، بڑے بڑے پالیسی میکر، اینالسٹ، جرنلسٹ، صحافی، حکمران، ان پر دہشت طاری تھی کہ روس ہماری سرحدوں میں آ گیا، جو پچھلے کئی سو سال سے مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا نیچے تک آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ پاکستان کو رونتے ہوئے گوادر تک جائیں گے، اور لوگوں نے کہا ان سے مقابلہ ناممکن ہے۔ پچھلے 300 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، چاہے تاتارستان کی ریاست ہو، سمرقند اور بخارا، تاجکستان، ازبکستان، خوارزم، جو مرضی تاریخ پچھلے 150 سال میں روس مسلمان سرزمین کو رونتا ہوا آیا، اور 79 میں وہ پاکستان جس کے پاس چند سال کیا ہوتے ہیں ملکوں کی تاریخ میں، اس وقت روس افغانستان میں داخل ہوتا ہے، اور اس وقت ایک تحریک مزاحمت افغانستان کے مسلمان شروع کرتے ہیں، جو اقبال نے کہی تھی نا بات کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یہ بندہ صحرائی ہے مرد کوہستانی، جو مرد کوہستانی تھے اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی آبرو کے لیے چاہے ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو ہم قربانیاں دیں گے، اور پھر پاکستان میں، اور ہم صاف اس بات کو کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت احسان کیا پاکستان پہ کہ جنرل ضیاء جیسا حکمران ہمیں بھیج دیا، جس نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم روس سے لڑیں گے۔ اس وقت تو ہم ایٹمی طاقت بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس، اور روس جیسی طاقت سے مقابلہ کیا تھا ہمارے پاس؟ انہوں نے کہا پوری دنیا کو ہم ڈپلومیسی سے سنبھالیں گے اور روس کو افغانستان میں دفن کریں گے، اور پھر ایک طویل جہاد شروع ہوتا ہے، اور 300 سال کے بعد پہلی مرتبہ امت مسلمہ میں ایک تحریک مزاحمت کامیاب ہوتی ہے۔ یہ افغان جہاد کی خاص بات ہے، اور 1988 میں سوویت یونین افغانستان سے جب نکلتا ہے تو صرف سوویت یونین نہیں نکلتا، سوویت یونین ٹوٹ کر روس میں تبدیل ہو جاتا ہے، 20 کروڑ مسلمان ایشیا وسطی کے آزاد ہوتے ہیں، پوری دنیا کے اندر سوویت یونین مسلمان تحریکیں اب افغانستان سے نکل کر ایشیا وسطی میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ ایشیا وسطی جہاں 70 سال سے اذان نہیں دی گئی تھی، آج وہاں پہ ہزاروں لاکھوں مساجد ماشاءاللہ قائم کر دی گئی، پورا ایشیا وسطی ماشاءاللہ، ہمارے ترک بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ترک مسلمانوں نے ماشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا، پورے ایشیا وسطی مسجدیں قائم کر دی ترکی نے۔ افغانستان کے مسلمان یہاں سے جو داخل ہونا شروع ہوئے، افغانستان جو ریورس انویژن شروع ہوئی، وہاں سے فوجیں آئی تھیں، یہاں سے نظریات گئے، اسلامی روحانی نظریات پھر اندر واپس داخل ہوئے۔ وہ تحریک، اس کے نتیجے میں 1988 میں افغان جہاد کا امپیکٹ دیکھیں مسلم ورلڈ پہ کیا تھا۔ 1988 میں کشمیر کا جہاد شروع ہوتا ہے، وہ سارے مجاہدین جو افغان جہاد میں تربیت یافتہ تھے واپس جاتے ہیں، کشمیر میں جہاد شروع کرتے ہیں۔ 1988 فلسطینی انتفاضہ شروع ہوتا ہے، فلسطین کے مجاہدین اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ تمام مجاہدین جو افغانستان سے تربیت لے کے جاتے ہیں۔ 1988 چیچن مجاہدین کھڑے ہوتے ہیں روس کے خلاف، وہ جو ہمارے ساتھ روس شامل، اور یہ سارے مجاہدین وہ ہیں جو ہمارے ساتھ افغانستان میں شامل تھے۔ اب چیچنیا کا جہاد شروع ہوتا ہے، اور چیچنیا کا جہاد دنیا کا طویل ترین جہاد ہے، 1780 سے یہ جہاد کر رہے ہیں روس سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے، اور روس کے پہلے امام منصور، پھر امام شامل، پھر اس سے پہلے شیخ عبداللہ داغستانی، وہ سلسلہ آج بھی تحریک مزاحمت چیچنیا میں جاری، 250 سال ہو گئے ان لوگوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، اور افغان جہاد سے نیا خون ان کو ملا، دوبارہ تحریک آزادی۔ تمام اسلامی تحریکیں مورو مینڈناؤ انڈونیشیا سے لے کر فلپین سے لے کر تھائی لینڈ سے لے کر الجیریا شمالی افریقہ تک، تمام دنیا کی مسلمان، خاص طور پر وہ علاقے جہاں دشمنوں نے قبضہ کیا تھا، اسرائیل، انڈیا، چیچنیا، جو امپیکٹ افغان جہاد کا تھا، یہاں پہ صرف اس کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے کہ جسے کلاشنکوف آ گئی، کلچر آ گئے، ڈرگز آ گئی، ہمارے ملک میں فساد پھیل گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ افغان جہاد کا کیا کردار تھا امت رسول کے احیاء میں؟ اس کے بعد کہاں وہ جہاد حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے، منافقین اور
خائن لوگوں کی وجہ سے کہاں یہ جہاد فساد میں تبدیل ہوا، پھر افغانستان جہاد میں، پھر افغانستان میں پاکستان نے کہاں غلطیاں کی، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک نوجوان کو دکھایا جو اس وقت افغانستان جہاد میں ایک نوجوان سپاہی کی حیثیت سے داخل ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے 7 سال کے عرصے میں اس کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ افغان مجاہدین اور حکومت پاکستان کے درمیان وہ مذاکرات کروانے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا۔ سو جو کچھ ہوا افغانستان میں اس کا چشمدید گواہ اللہ تعالیٰ نے وہ سب کیوں دکھایا؟ اس لیے کہ 10 سال کے بعد 2001 میں ایک مرتبہ پھر افغانستان جہاد شروع ہوتا، لیکن اب کی دفعہ امریکن فوجیں داخل ہوتی۔ ہمارے حکمران اس دفعہ بے غیرت بھی تھے، بے ضمیر بھی۔ 1979 میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کو افغانستان میں روک دیا جائے گا۔ ان حکمرانوں نے دعوت دی، راستے دیے، رسائی دی، آؤ افغانستان بیٹھ کر وہ کرو جو پہلے روس کرنا چاہتا تھا، جو نہیں کر سکا۔ اور اب نتیجہ یہی ہوا کہ پچھلے 10 سال کی غلطیوں کی سزا یہ ہے کہ آج پورا پاکستان میدان جنگ بن چکا ہے۔ 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہو چکے ہیں، زخمی ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان کو میدان جنگ بنا کے یوگوسلاویہ کی بنیاد پر توڑنے کا پلان اب پوری طرح عمل پذیر۔ اور اس وقت لیکن اللہ کا کرم، اس بات کے باوجود کہ پاکستان نے افغانستان کے مجاہدین کی کوئی مدد نہیں کی، اللہ کا کرم تھا کہ امریکہ افغانستان میں آج اس حال میں پہنچ چکا ہے جس حال میں سوویت یونین جنیوا ایکارڈ سائن کرنے سے پہلے تھا۔ اسی لیے وہ بون کانفرنس ہو رہی ہے جو آج کل کا جنیوا ایکارڈ ہے، کہ جس کے اندر امریکہ کو راستہ دینے کی بات کی جا رہی ہے کہ کس طرح یہاں سے نکالا جائے۔ اور پاکستان نے جو تاریخی غلطیاں 90s میں کی تھیں، کیونکہ جنرل ضیاء کی شہادت ہوتی ہے، ان کو شہید اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ افغان جہاد کو ٹرمینیٹ نہ کیا جا سکے، افغان جہاد کو اس کی آخری منزل تک نہ پہنچایا جا سکے۔ جو عرب مجاہدین کے سربراہ تھے ڈاکٹر عبداللہ اعظم، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، پاکستان میں حکومت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، اور ساری ضمیر فروش، وطن فروش، مہن فروختن و چیرزا فروختن، ملک بیچا اور کیا سستا بیچا، وہ تمام لوگ حکمران ہوتے ہیں۔ اور پھر 90s میں وہ ہمارا لاسٹ ایرا تھا، 20 حکومتیں بدلی گئیں، کبھی ان کی حکومت کبھی ان کی حکومت، کرپشن کے اوپر کس کے اوپر، ملک میں نہ گورننس تھی نہ مینجمنٹ تھی، افغان پالیسی تو کسی نے دیکھنی ہی نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 10 سال کے بعد افغانستان پر پھر غیر ملکی فوجیں مسلط ہوئی۔ لیکن آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، یہ پاکستان کے حکمرانوں کو ایک موقع پھر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ اب وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے افغانستان سے امریکہ کو نکالنا ہے یا رکھنا ہے، اور اگر نکالنا ہے تو کیا غلطیاں نہیں کرنی جو ہم نے پہلے سوویت یونین کے نکلنے کے بعد کی تھی۔ اس لیے ہمیں ارجنسی تھی، بے چینی تھی اس بات کی کہ اس کتاب کو جلد سے جلد سامنے لے کر آئیں۔ وہ کہتے ہیں صاحب لڑائی کے بعد کوئی مکہ یاد آئے تو وہ اپنے منہ پہ مارنا چاہیے۔ یہ وہ مکے ہیں ہمارے جو اس وقت میدان جنگ میں ہمیں دیے گئے ہیں، یہ وہ ضربیں جو ہم دشمن پر آج لگا سکتے ہیں۔ کیا اختیار ہے ہمارے پاس، کیا طاقت ہے ہمارے پاس، افغان جہاد کی حیثیت کیا تھی، اہمیت کیا تھی، کتنی بڑی تاریخی ایک نئی تاریخ رقم کی گئی یہاں پر۔ اور اب آنے والے وقتوں میں پاکستانی قوم بحیثیت مجموعی کتنی ذمہ دار ہوگی ان غلطیوں کی کہ جو اس وقت کی گئی تھی، جس کا کفارہ آج ہم دے رہے ہیں۔ جو آج ہم پر جنگ مسلط کی گئی ہے یہ ہمارے بڑوں کی غلطیوں کا کفارہ ہے۔ اور اگر ہم نے آج اپنے معاملات کو درست نہیں کیا افغانستان کے حوالے سے، تو ہمارے یہ چھوٹے بچے جو ہماری گودوں میں کل ہم پر لعنت کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم اس مصیبت میں پڑے، جو اختیار ہمارے پاس ہے آج۔ علامہ اقبال نے 90 سال پہلے ایک بات کہی تھی جو پوری دنیا کی جیو پالیٹکس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ اقبال نے یہ بات فرمائی تھی، آسیہ یک پیکر آب و گل است۔ ایشیا جو ہے ایک جغرافیہ کا نام ہے، ملت افغان درو پیکر دل است۔ افغانستان اس وجود میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ فساد او فساد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا۔ کساد او کشاد آسیہ است۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو پورے ایشیا میں امن ہوگا۔ آج لوگ بات کرتے ہیں کہ جی افغانستان کی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، پاکستان سنبھالیے۔ ایگزیکٹ الٹی لاجک ہے۔ افغانستان سٹیبل ہوگا تو پاکستان سٹیبل ہوگا، کیونکہ ملت افغان درو پیکر دل است۔